الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، شادی بیاہ کے مسائل کے تعلق سے درس کا یہ سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. گزشتہ درس میں عقد نکاح اور اس کی شرطوں اور اس کے ارکان سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. ایجاب و قبول کا مفہوم بتایا گیا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ عقد نکاح کے صحیح ہونے کے لیے لڑکی کے ولی کی اجازت شرط ہے اور اسی طرح سے گواہوں کی موجودگی شرط ہے. اور پھر اس کے بعد میں ولی کے شرط ہونے کے دلائل قرآن مجید سے صحیح احادیث سے ذکر کیے گئے تھے اور اس سلسلے میں سلف اور اہل علم کے اقوال بھی بیان کیے گئے تھے. آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے کہ شادی سے پہلے لڑکی سے اجازت لینا ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے. ولی نکاح کرے گا اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت لیے بغیر جہاں چاہے وہاں اس کا نکاح کر دے. اسلام نے ایک توازن قائم کیا ہے. کچھ حقوق اور کچھ فرائض سب پہ رکھے ہیں. کچھ حقوق ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے، کچھ فرائض ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہوں گے. تو اسی طرح سے یہ لڑکی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہ کرے اور ولی کا یہ فریضہ ہے کہ وہ نکاح کرنے کے لیے لڑکی کی اجازت حاصل کر لے شادی سے پہلے، اور اسے ایسی جگہ نکاح کرنے کے لیے مجبور نہ کرے جہاں نکاح کرنے کے لیے وہ راضی نہیں ہے. اور اگر اس کی رضا کے بغیر، اگر لڑکی کی رضامندی کے بغیر کوئی ولی، کوئی سرپرست، کوئی باپ، کوئی بھائی لڑکی کا نکاح کر دیتا ہے تو لڑکی کو اس نکاح کے فسخ کرنے کا اور اس نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہے. چنانچہ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت صاف اور بہت واضح طور پر موجود ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا تنکح الاییم حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها قال ان تسکت. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اسی طرح سے صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی وغیرہ میں بھی ہے. اور یہاں جو حدیث میں کہا گیا ہے لا تنکح الاییم حتی تستأمر، کہ اس وقت تک ایم کا نکاح نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے پوچھ لیا جائے، اس سے سوال کر لیا جائے. تو ایم کا کیا مفہوم ہے؟ ایم کا معنی ہوتا ہے وہ خاتون جو اپنے شوہر کے بغیر ہے، شوہر دیدہ، بعض لوگ کہتے ہیں شوہر دیدہ، جو شوہر دیکھ چکی ہے، جس کا ایک بار نکاح ہو چکا ہے لیکن نکاح کے بعد اب وہ خالی ہے شوہر کی وفات ہو جانے کی وجہ سے یا شوہر سے طلاق ہو جانے کی وجہ سے، بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، تو اسے ایم کہتے ہیں عربی زبان میں. جو بھی شوہر کے بغیر ہو، جو
جس کے پاس جوڑا نہ ہو اسے عربی زبان میں ایم کہتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب کو ایم کہا جاتا ہے، جس کا جوڑا اس کے ساتھ میں موجود نہ ہو۔ لیکن یہاں حدیث میں مراد ہے وہ خاتون، وہ لڑکی جو نکاح کے بعد خالی ہو گئی ہے، چاہے شوہر کے وفات کی بنا پر یا شوہر کی جانب سے طلاق پانے کی بنا پر یا خلا لے لینے کی بنا پر کسی وجہ سے وہ خالی ہے، تو اس سے اس کا معاملہ پوچھا جائے گا، اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ اور باقرہ کنواری جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی، جس کا اب تک نکاح نہیں ہوا ہے، اس کا بھی نکاح کرنے سے پہلے اس کی اجازت لی جائے گی، حتی تستأذن، یہاں تک کہ اس سے اجازت لی جائے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری کیسے اجازت دے گی؟ یعنی وہ تو انتہائی شرمیلی ہوتی ہے اور نکاح کے متعلق زبان کھولنے سے اسے حیا آتی ہے، تو وہ کیسے اس مسئلے میں اجازت دے گی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجازت دینا یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، خاموش رہ گئی گویا وہ اس نکاح پر راضی ہے، اور اس طرح سے اسے گویا بتایا جائے گا کہ تمہارے نکاح کے لیے فلاں کو اختیار کیا گیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر وہ خاموش رہ جاتی ہے اس کا مطلب رضامند ہے۔ ظاہریہ کی طرف یہ عجیب قول منسوب کیا جاتا ہے کہ اگر وہ بول دیتی ہے تو نکاح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی اجازت یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جائے۔ تو جب وہ خاموش نہیں رہی، بھلے اس نے کہا کہ ہاں اس سے میرا نکاح کر دیجئے، تو بھی اسے رد کر دیا جائے گا۔ یہ ظاہریہ کی طرف جو ان کی طرف جو بہت سارے عجائبات ان کی طرف منسوب ہیں، اس میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ خاموش رہ جائے تو کافی ہے، لیکن اگر وہ کھل کر کے اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے تو وہ تو بدرجہ اولا قابل قبول ہوگا۔ اس کے بعد اس سلسلے کی دوسری روایت خنسہ ابن خدام الانصاریہ کہتی ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا، ان کی شادی کر دی، اور وہ سیبہ تھیں، یعنی شوہر دیدہ تھیں، اور نکاح کے بعد پھر وہ خالی ہو گئی تھیں شوہر کی وفات یا شوہر کے طلاق کی وجہ سے، اور ان کے والد نے ان کا نکاح کر دیا ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی خواہش جانے بغیر۔ انہوں نے اس نکاح کو ناپسند کیا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، کہتی ہیں فرد نکاحہا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کو مردود ٹھہرایا اور ان کے نکاح کو رد کر دیا، باطل کر دیا، غلط قرار دے دیا۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری میں 5138 نمبر پر، سنن نبی داؤد میں 2087 نمبر پر، اور سنن ابن ماجہ میں 1873 نمبر پر، سنن نسائی میں، اس طرح حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث ہے۔ اور اس سے پہلے جو حدیث وہ پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری اور غیر کنواری دونوں سے اجازت لینے کی بات جس میں کہی ہے، وہ حدیث صحیح بخاری میں 5136، صحیح مسلم میں 1419، سنن ابی داؤد میں 2078، سنن ترمذی میں 1113 اور سنن ابن ماجہ میں 1871 نمبر پر موجود ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ ولی کی اجازت جہاں شرط ہے، وہیں پر عورت سے بھی، لڑکی سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان جاریۃ بکرا اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت له ان اباها زوجها وهي کارہہ فخیرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت صحیح سنن ابن ماجہ میں 1520 نمبر پر ہے، اور ایسے ہی سنن ابی داؤد میں 2082 نمبر پر، اور اصل سنن ابن ماجہ میں 1875 نمبر پر موجود ہے۔ تو اس روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک کنواری لڑکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ بتایا کہ اس کے والد نے اس کا نکاح اس کی مرضی کے خلاف کر دیا ہے، اسے یہ نکاح ناپسند ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا کہ چاہے تو اپنے اس نکاح پہ باقی رہے اور چاہے تو وہ اس نکاح کو رد کر دے۔
تو گویا جس طرح سے ولی شرط ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی خود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، اسی طرح سے یہ بھی لازم اور ضروری ہے، فرض ہے کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے بغیر لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے، لڑکی کی اجازت لی جائے اور لڑکی کو بتایا جائے اور اس کی مرضی معلوم کی جائے۔ اسی طرح سے عقد نکاح کرتے ہوئے خطبہ دینا، عقد نکاح سے پہلے خطبہ دینا مستحب ہے، اس کو خطبہ حاجہ بھی کہتے ہیں اور محدثین نے اسے خطبہ حاجہ کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ کن الفاظ کے ساتھ خطبہ دیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح سے پہلے یہ خطبہ دیا کرتے تھے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تو یہ خطبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقد نکاح سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یہ اس خطبے میں بہت ساری اہم باتیں کہی گئی ہیں اور بہت ساری اس موقع پر ذکر کرنے کی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو اس خطبے کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف سے شروع کیا، جیسا کہ آپ کے تمام خطبوں میں آپ کا طریقہ تھا۔ آپ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمایا کرتے تھے، اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن پاک کو حمد سے شروع کیا ہے، اور اللہ کے نبی کا نام احمد ہے کہ اللہ کی بہت زیادہ تعریف کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے حمید، اللہ قابل حمد ہے۔ تو حمد بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح کو بھی حمد سے شروع کرتے تھے، ان الحمد للہ، یقیناً ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ کہتے نحمدہ، ہم اس کے حمد کرتے ہیں، ونستعینہ، اور اس سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، ونستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں کی پردہ پوشی اور اپنے گناہوں کے نتائج سے جو ہے معافی طلب کرتے ہیں کہ ان کے نتائج کو بھی ختم کر دیا جائے اور ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ اور ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اور اپنی بدعمالیوں سے یا اپنے عمل کی برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہدایت اور گمراہی یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ جسے راہ راست سے بھٹکا دے اسے کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبوں میں ان چیزوں کو ذکر کرتے تھے۔ یہ دین کی اساسیات ہیں، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جسے ایک جو ہے مسلمان کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دو باتوں کا ایک بندہ اقرار کرتا ہے، ایک یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، آپ خود اللہ نہیں ہیں، آپ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، معبود برحق تو صرف اللہ ہے، مانگا تو اللہ سے جائے گا، سجدہ اللہ کو کیا جائے گا،
سوال اللہ سے کیا جائے گا. مالک اللہ ہے، معبود برحق اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے حکموں کی تعمیل کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد اور رسول دونوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ نہیں کہ رسول مانو اور بندہ ہونے کا انکار کر دو، اللہ کے برابر کر دو، تو پھر گمراہی میں چلے جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں پڑھواتے تھے اور آپ پڑھ کے کہتے تھے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد میں پھر 3 آیات کی تلاوت فرماتے. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کرو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو. یہ اللہ کی وصیت ہے تمام اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے. تو اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہرگز نہیں مرنا مگر یہ کہ تم اسلام پہ قائم رہو. کسی کو اپنی موت کی خبر نہیں ہے، کب موت آ جائے، اسی لیے ہر وقت اسلام پہ قائم رہنا چاہیے. کبھی اسلام سے کفر کی طرف، کبھی اسلام سے شرک کی طرف، نفاق کی طرف ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اسی حالت میں موت آ جائے. اسی لیے مرنا تو اسلام ہی پہ مرنا، یہ ایسی وصیت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر ہر لمحہ، ہر ہر پل، ہر ہر گھڑی، ہر ہر ساعت ہمیں اسلام پہ قائم رہنا چاہیے، ڈٹے رہنا چاہیے. اسلام سے منحرف نہیں ہونا ہے ایک بندے کو. تو یہ نصیحت نکاح کے وقت کی جاتی ہے، اس لیے کہ نکاح کے وقت ایک فتنہ آنے والا ہوتا ہے. ایک دشمن جو انسان کا دشمن بن سکتی ہے اور انسان کو راہ حق سے منحرف کر سکتی ہے، وہ اللہ کی عبادت میں معاون بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت سے دور بھی کر سکتی ہے. اس لیے وہاں پر نکاح ہوتے ہوئے یاد رکھنا ضروری ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور جس جوڑے کو اللہ نے میرے لیے پیدا کیا ہے وہ بھی اللہ کی بندی ہے، اور ہم دونوں کو اسلام پہ قائم رہنا ہے، اسلام پہ قائم رہنا ہے. تو نکاح کے وقت یہ بات یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اللہ کے دین پہ قائم رہنے کے لیے یہ نکاح کیا جا رہا ہے. اس کے مقاصد میں سے یہ ایک اہم مقصد ہے. اس کے بعد میں پھر اگلی آیت یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو تمام انسانوں اپنے اس رب کے عذاب سے بچنے کا سامان کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہی ایک جان آدم علیہ السلام، اسی سے اللہ نے سارے انسانوں کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام ہی سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ان کے بائیں پسلی سے، آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا کہ ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، پھر اسی جان سے اللہ نے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، اور اسی سے وہ لگاؤ معلوم ہوتا ہے کہ جو مرد ہے اس کو ہمیشہ، چونکہ وہ حصہ اسی سے نکلا ہوا ہے بائیں پسلی سے، تو جب تک عورت ایک کشش محسوس کرتی ہے مرد کے اندر اور مرد ایک کشش محسوس کرتا ہے عورت کے لیے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل کرتے ہیں، دونوں اس کے بغیر ادھورے ہیں، ناقص ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں کو اللہ نے ایک دوسرے سے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے سے مل کر تم مکمل ہوتے ہو ورنہ ناقص رہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر دیکھیے، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں پیدا فرما دیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور اپنی رشتہ داریوں کی حفاظت کرو، ان سے بھی ڈرو، ان کا خیال رکھو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال و کردار و اقوال اور دلوں کے وساوس تک کو جانتا ہے، وہ نگران ہے، نگہبان ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اور اس کے بعد میں
اگلی آیت جو خطبہ نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے تقوی کی ہر آیت، تینوں آیتوں میں تقوی کا ذکر ہے، پرہیزگاری کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ ہر خیر اور سعادت کی کنجی ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری ہر خیر، ہر نیکی، ہر بھلائی اور سعادت کی کنجی ہے، اور تقوی جب آدمی چھوڑ دیتا ہے تو وہ شر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس آیت کی تلاوت کرتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرو اور درست بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال و کردار کو درست فرما دے گا، اور جو تم سے کوتاہیاں ہو جائے، تمہارے گناہ سرزد ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا، بخشش فرما دے گا۔ مغفرت یہ مغفر سے ہے، مغفر جو لوہے کی ٹوپی خود جو سر پہ پہنی جاتی ہے، جس سے سر چھپ جاتا ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ مغفرت کا معنی گناہوں کی پردہ پوشی اور گناہوں کی معافی دونوں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، یعنی تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی بھی فرما دے گا اس دنیا میں، اور آخرت میں انہیں معاف بھی کر دے گا، ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو انہیں عظیم کامیابی ملنے والی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اما بعد، یعنی اللہ کی حمد و ثنا اور ان آیات کی تلاوت کے بعد، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، سب سے سچی حدیث، سب سے سچی بات اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّد، اس کو دو طرح سے پڑھا جاتا ہے، خیر الہدی اور خیر الہدا۔ خیر الہدا ہدا محمد، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو ہدی اور ہدا دونوں کے معنی میں، طریقہ کے معنی میں اور ہدایت اور راستے کے معنی میں آتا ہے، دونوں طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ وخیر الہدا ہدا محمد وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدترین چیزیں وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی ایجاد کی جائیں، بدعات، وکل محدثۃ بدعہ، اور ہر نئی چیز کا نام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت یہ راہ راست سے بھٹکانے والی چیز ہے، جنت کے راستے سے انسان کو بھٹکا کر کے جہنم کی راہ پر لگانے والی چیز ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہر گمراہی اور راہ راست سے انحراف کا نتیجہ جہنم کا استحقاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ عقد نکاح سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اسی لیے یہ خطبہ مستحب ہے عقد نکاح سے پہلے پڑھنا۔ تو آج کے درس کے لیے اتنا کافی ہے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔